اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار۔ الحمدللہ، رمضان کا مہینہ ایک بار پھر آ گیا ہے۔ اس مرتبہ آپ کوشش کیجیے کہ یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہو۔ اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ ہمیں اس راستے پہ گامزن رہنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے مؤثر طریقہ روزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم سب پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اس لیے اس مہینے میں انسان کو اس بات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ اسے ایک متقی اور پرہیزگار ہونے کی حیثیت سے جینا ہے اور اس کے تمام جذبے اللہ کی اطاعت کے تحت ہونے چاہیے۔ فضائل و برکات رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا کر آ، اور اے بدی اور بدکاری کے شائق، رک جا، آگے نہ آ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گنہگار بندوں کو روزے کی سے اس دن دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے خاص دروازہ الریان ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی گزر کا ہی داخلہ ہوگا۔ اللہ سے تعلق۔ روح انسان کی فطرت رجوع الہی ہے، لیکن خواہش نفس اس کی فطرت کو مجروح کرتی رہتی ہے، لیکن روزہ اس کے خواہش نفس پر پابندی عائد کر کے روح کو اس کی فطری رجحان کے مطابق پروان چڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنی اور بالا تر ہے۔ وہ بندے کی طرف سے میرے لیے ایک خاص تحفہ ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنے خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک اور مولا کی بارگاہ میں شرف یابی کے وقت۔ اور قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ روزہ بیک وقت 2 چیزوں کی تربیت کرتا ہے، ایک شکر اور دوسرا تقوی کی۔ کھانا اور پانی انسان کی سب سے بڑی ضرورتیں ہیں۔ جب پیاس سے انسان کا حلق خشک ہو جاتا ہے اور بھوک محسوس ہوتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے اور خدا کی مدد کا محتاج ہے، اور جب شام کو وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا نے اس کی ضرورتوں کا انتظام کر رکھا ہے، اور اس کا دل احسان مندی کے جذبے سے بھر جاتا ہے اور اس کی زبان پر حمد اور شکر کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے۔ جس طرح ایک انسان محنت اور عمل کرے گا تو جنت کے انعامات کی فصل ویسی ہی ہوگی، وہ جتنی محنت کرے گا اتنی ہی اچھی فصل ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے حصے کی رحمتیں اور برکتیں آپ سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آئیے دیکھیں کہ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے اور اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور کن باتوں سے بچا جائے۔ دعا، یعنی رمضان سے پہلے دعاؤں کو معمول بنا لیجیے۔ چلتے پھرتے اگر ہو سکے تو نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگے کہ اے اللہ، مجھے اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ کے مہینے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نیت کو صاف کر لیجیے۔ اور رمضان اور عید کی خریداری کے حوالے سے جتنے بھی کام آپ کے ہیں اسے آپ کوشش کیجیے کہ پہلے ہی مکمل کر لیجیے،
تاکہ اس طرح آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے۔ اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ رمضان سے پہلے اگر حقوق اللہ آپ کے ذمہ باقی ہیں، یعنی زکوٰۃ ابھی ادا نہیں کی گئی یا روزے قضا ہیں، تو انہیں ادا کر کے فارغ ہو جائیے۔ اور اس طرح حقوق العباد میں بھی اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی سے زیادتی کی ہے، تو اس کا حق ادا کر لیجیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیے۔ اور کوشش کیجیے کہ وہ محفلیں جو انسان کے لیے گمراہی کا باعث بنتی ہیں، ان سے دور رہیے، اور روزہ خالص آخرت کے اجر اور اللہ کی رضا کے لیے رکھیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ہمیں نماز کو اپنا معمول بنا لیں اور نمازوں کو اول اوقات میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، اگر کچھ نہ ہو تو بھی اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحری میں کھانے پینے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر ہوتی رہے گی۔ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے میں غیبت، جھوٹ، گالی اور لڑائی جھگڑے سے بچیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح بہت زیادہ بوڑھے بزرگ جو روزہ رکھنے کی استعداد نہ رکھتے ہوں، وہ کسی مسکین کو سحری اور افطاری کرا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے گا تو اس سے دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس ماہ میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے گا، اور کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس مبارک ماہ کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے رہائی ہے، اور جو اس ماہ میں اپنے غلام کے کاموں میں بھی کمی کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو جہنم سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ خالق کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق سے حسن سلوک بے پناہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ روزہ اور قرآن کا باہمی تعلق۔ اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا ہے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے اس پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ بخش دیے جائیں گے اس کے تمام سابقہ گناہ، اور جس نے رمضان کی راتوں میں کو قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ بخش دیے جائیں گے اس کے تمام سابقہ گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔
اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، اے اللہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی اور اس پر خاص نوازشیں کی جائیں گی۔ یعنی رمضان میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ روزوں کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ متقی کے لیے ہدایت ہے، اور روزے سے تقوی حاصل کیجیے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہماری آخری سانس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، اور جو چیز زندگی کے ان فانی لمحات کو لازوال زندگی میں اور ان ختم ہونے والی نعمتوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں بدل سکتی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کی نعمت ہے۔ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت، اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ آپ اسے اللہ کے غضب اور اس کی آگ سے بچا کر اسے جنت سے ہمکنار کر دیں۔ دنیا کی بھوک پیاس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہاں جہنمیوں کے لیے کانٹوں بھرا کھانا، لہو پیپ اور کھولتے پانی کے گھونٹ ہمیشہ اس کا مقدر بنیں گے۔ اس لیے دعا کیجیے کہ رمضان اور اس کے بعد بھی آپ اپنا زیادہ وقت قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں صرف کریں گے۔ آخری عشرہ جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس کا آخری عشرہ پہلے دوسرے دونوں عشروں سے افضل ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے، اور آخری عشرے کی فضیلت کی ایک وجہ اس میں لیلۃ القدر کا ہونا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو ایک نہایت مبارک رات میں اتارا۔ سورۃ الدخان میں ہے کہ اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے، خاص ہمارے حکم سے۔ اس رات کی اہمیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جس میں پوری کائنات کے لیے فیصلے طے ہوتے ہیں۔ برکت اور سلامتی کی عظیم رات۔ سورۃ القدر میں اس رات کی اہمیت و عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات سلامتی ہے اور طلوع فجر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کی خاص دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بہت معاف اور کرم کرنے والا ہے، اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ اعتکاف روزے کا اصل مقصد دل، دماغ، جسم اور روح سب کا خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے روزے کے ساتھ اعتکاف کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اعتکاف روزے کی طرح لازم نہیں ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا تحفہ قرآن مجید ہے۔ رمضان اس نعمت کی یاد دہانی کرا کر رخصت ہو جاتا ہے۔ لازم ہے کہ واقعہ سال بھی آپ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ زندگی کا سفر رواں دواں ہے، اس میں نفس کو بے قرار کر دینے والی خواہشات بھی ہیں، آرزوئیں اور تمنائیں بھی ہیں، گناہوں کے تباہ کر دینے والے حملے بھی ہیں۔ ان تباہ کن قوتوں سے مقابلہ کرنے اور ان کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی محنت اور عبادت سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی محنت اور عبادت سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لینے اور اللہ سے تعلق مضبوط کر کے قلب اور روح میں تازگی پیدا کر کے اس رمضان کی برکتیں سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک ماہ کے تمام روزے رکھنے اور اس کی برکتوں سے بھرپور رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔